ایک واقعہ بتاؤں, آج کل یہ پینے کی بہت عادت ہو گئی. توبہ کر لو بھائی, یہ بیڑی سگریٹ تمباکو گٹکا دارو وارو سب ختم, جوا ہوا کچھ بھی نہیں. کون کون تیار ہے؟ ہاتھ اوپر کرو بھائی. ماشاءاللہ کریں گے انشاءاللہ, اور نماز کی پابندی بھی کریں گے انشاءاللہ. میں صرف ایک واقعہ سنا کے بعد ختم کروں گا. آپ نے بہت بڑے اللہ کے ولی کا نام سنا ہوگا, مالک بن دینار. بولو مالک بن دینار. دینار کہتے ہیں سونے کے ٹکڑے کو, ہاں, لیکن ان کو مالک بن دینار. یہ کیا تھے معلوم؟ بہت بڑے شرابی, بہت بڑے شرابی. یعنی جب دیکھو جب یہ جام ہاتھ میں ہوئے نا اور شراب کے نشے میں ہوئے. اب ان کی بیٹی تھی 2 سال کی. کتنے سال کی؟ وہ جب بھی ابا کو شراب پیتا دیکھے نا تو بیٹی ہے نا باپ سے بہت محبت کرے. ہاں بیٹا اتنا, اور باپ کی بھی بڑی عجیب شان ہے, وہ بیٹی سے بہت محبت کرے گا. جب بھی ہوگا نا اپنی بیٹی کو فون کرے گا, ہلو ہلو میری بیٹی برابر, میری بیٹی سسرال میں برابر ہے, اور بیٹا ملے گا نا نالائق کم بخت گھوڑا کچھ کام کا نہیں ہے. یہ ہر باپ کی عادت ہے, بیٹے کو جھڑک دینے کا اور بیٹی کو گلے سے لگا لینے کا. اب مالک ابن دینار کی بیٹی بولو کتنے سال کی؟ وہ کبھی بھی ابا دارو پیتے ہوئے نا آوے, ابا نہ مجھ سے پیار کرتے ہو نا, ابا ابا مجھ سے پیار کرتے ہو نا, نہیں, لے کے لے لے وے اور پھینک دے وے. یہ ایسا چل رہا تھا. جہاں وہ دارو پینے جائے نا, اگر بیٹی کو پتا چلے بیٹی آوے ابا اس سے پیار کرتے ہو کہ مجھ سے پیار کرتے ہو, تو باپ ہے نا اپنی بیٹی کو گلے لگاوے اور دارو چھوڑ دے وے. اچانک بیٹی بیمار ہوئی اور انتقال ہو گیا. اب بیٹی کا انتقال ہو گیا تو باپ ہوتا ہے اور ٹینشن میں آئے اور دارو پینا شروع کیا, خوب دارو پینا شروع کیا کہ میری بیٹی چلی گئی, میری بیٹی. لیکن اللہ کسی کو ہدایت دے. یہی حضرت مالک نام ان کا کیا ہے, مالک. یہ رات کو سوئے نا تو خواب میں دیکھا کہ ان کے پیچھے ایک سانپ دوڑ رہا ہے, اور یہ لمبا چوڑا ہٹا کٹا سانپ, اور یہ دوڑ رہے, میرے کو بچاؤ میرے کو بچاؤ میرے کو بچاؤ, اور سانپ دوڑ رہا. اتنے میں سامنے دیکھا کہ ایک بوڑھا آدمی ہے, بوڑھا آدمی. یہ مالک خواب میں کہتے بوڑھے آدمی کو کہتے ہیں میرے کو بچا لے, وہ سانپ میرے پیچھے آتے, میرے کو بچا لے. تو بوڑھا کہتا ہے میں وہ سانپ کا نہیں مقابلہ کر سکتا, میں بہت کمزور آدمی ہوں, تم وہ پہاڑ پہ چلے جاؤ, دیکھو وہ پہاڑ پہ کچھ ملے گا. یہ دوڑتے 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 وہ سانپ پیچھے آ رہا ہے, پیچھے آ رہے ہیں. وہ بوڑھے آدمی نے مدد نہیں کی. یہ دوڑتے دوڑتے پہاڑ کے اوپر گئے. پہاڑ کے اوپر گئے تو اپنی بیٹی کو دیکھا. بولو سبحان اللہ. کیوں بیٹی نے اس سانپ کو کہا, سانپ کو چلا جا چلا جا. وہ سانپ چلا گیا. تو یہ اپنی بیٹی کو خواب میں بیٹی کو ایسے گلے لگائے, میری بیٹی تیرا انتقال ہو گیا, بیٹی کیا پہاڑ پہ کیا کرتی؟ کہا ابا پہاڑ نہیں ہے, یہ پہاڑ پہ جنت کا خیمہ لگا ہوا ہے. تو کہا کہ ابا وہ سانپ, کہا وہ سانپ آپ کا دارو تھا, دارو جو آپ پیتے ہو نا, وہ سانپ کی شکل میں تمہارے پیچھے آ رہا تھا, اور جو بھی دارو پیتا ہوگا وہ اسی سانپ کے لپیٹ میں آئے گا. یہ جہنم کا بنا ہوا سانپ تھا. تو کہا کہ وہ بوڑھا آدمی میری مدد نہیں کیا. کہا وہ تمہارے اچھے اعمال ہے, اتنے کمزور ہے کہ وہ سانپ کو بھگا ہی نہیں سکے. تمہارے اعمال اتنے کم ہیں, نہ نماز ہے نہ روزہ ہے, وہ سانپ کو کہاں بھگاوے. تو کہا بیٹی تو کیا کرے گی, تو کیا کرے گی؟ کہا ابا ایک بات بتاؤ, آپ نے قرآن پڑھا ہے نا؟ تو کہا کہ ہاں بیٹی میں تو قرآن تو پڑھا ہوں. کہا ابا آج میں ایک آیت سناتی ہوں, ابھی تو آپ خواب میں ہو, آنکھ کھلے تو وہ آیت کے اوپر غور کرنا. اور بیٹی نے سریلی آواز میں, آہا جنت کی آواز ہوگی, سریلی آواز میں وہ آیت کریمہ سنائی. الم یان للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذین اوتوا الکتاب من قبل. اس آیت کا ترجمہ ہے, کیا ابھی بھی وقت نہیں آیا کہ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکا کے توبہ کرے؟ ابھی اور آسمان اور زمین کے کتنے حالات دیکھنے ہیں, اب تو توبہ کر لے. ان کی آنکھ کھلی, فوراً وہ آیت کو دیکھ کر کہا اللہ اب توبہ. پھر جو توبہ کی اور ایک اللہ کے ولی کے ہاتھ پر جا کر بیعت ہو گئے. یہ بھی ضروری ہے کسی اللہ کے ولی کے ہاتھ پہ کیا ہو جانے کا. یہ کن کے ہاتھ پر بیعت ہوئے؟ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر بیعت ہو گئے. اس کے بعد جو عبادت اور جو توبہ اور جو رونا. اب ایک دن کشتی میں بیٹھے, کون بولو؟ حضرت مالک. ایک دن ابھی تو توبہ کی, اللہ کے ولی کشتی میں بیٹھے, اب ان کے پاس کچھ ہے نہیں. اب وہ کشتی میں جو ٹکٹ لینے والا آتا نا وہ ان کے پاس آیا, چلو بھائی ایک ایک دینار یہاں سے وہاں تک جانا, بہت لمبا سفر ہے, چلو جتنے پیسنجر ہیں سب لوگ ایک ایک دینار نکالو. ان کے پاس آئے, چلو ایک دینار. انہوں نے کہا میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے, آئے گا تو دے دوں گا, ابھی میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. تو کہا دیتے ہو کہ دریا میں پھینکو؟ بھائی وہ تو کشتی کا ناخدا تھا, وہ ٹکٹ وصول کر, دیتے ہو کہ پھینکو؟ تو انہوں نے کہا معاف کر دینا, ابھی میرے پاس کچھ نہیں ہے, میں توبہ کیا, میرے پاس حرام کا مال تھا سب دے دیا, اب حلال کما رہا ہوں میں, آئے گا تو میں دے دوں گا. تو اس نے زور سے دھکا مارا, پھینکا نہیں, خالی ایسے دھکا مارا جیسے دھکا مارنا تھا.
کشتی کے چاروں طرف مچھلی آ گئی اور سب کے منہ میں ایک ایک دینار لگا ہوا ہے. کشتی کے چاروں طرف مچھلیاں، ہر مچھلی کے منہ میں ایک دینار. حضرت مالک نے کہا لے لے، کس کے منہ سے لینا ہے، لے لے، ایک دینار لے لے. اب وہ گھبرانے لگا اور کہنے لگا نا آپ تو اللہ کے ولی ہے، میرے کو آپ سے پیسہ نہیں چاہیے. کہا ایک بار تو دھکا مارا، دوسری بار بھی ماری دینا. تو کہا نہیں میں آپ کو دھکا نہیں ماروں گا. کہا تو نہیں مارے گا، میں خود جاؤں گا. آپ سمندر میں گئے اور سارے کشتی والوں نے دیکھا، اب چلتے چلتے سمندر میں راستے کو پار کر دیا. جب پار کر دیا اور کشتی بھی وہاں پہ پہنچی تو سب اتر گئے، سارے پیسنجر. آپ سمندر پہ چلے اور مچھلیاں آپ کے پاس دینار لے کر آئی. تو انہوں نے کہا اس میں کوئی کمال نہیں ہے، میرے آخری نبی کا کوئی امتی سچی توبہ کر لیتا ہے نا، پھر اللہ اس کے لیے ناممکن کو بھی ممکن کر دیتا. تو ہم سچی توبہ کریں تو ہماری دکان کیوں نہیں چلے، ہمارا مکان کیوں نہیں چلے، ہماری بیوی فرما بردار کیوں نہیں ہوئے، ہمارے بچے ہمارے کنٹرول میں کیوں نہیں آوے. لیکن توبہ کرو، کریں گے، بولو کریں گے انشاءاللہ. ایک سچی توبہ اللہ سے کر لو، انشاءاللہ ہمارے انگلیوں سے ناممکن کو اللہ ممکن بنائے گا انشاءاللہ. بولو سب کریں گے انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.